السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 مارچ 2024 1956 سے 1962 کے آئین تک کا سفر ہم نے طے کر لیا تھا اپنے پروگراموں میں. آج چونکہ 23 مارچ ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 1973 کے آئین کا سفر بھی کیا جائے. یہ میرا آج کا اسپیسیفک ٹاپک ہوگا، لیکن دو باتیں بڑی ضروری کرنی ہیں. جو میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف نام کے وزیر اعظم ہیں، وہ ایک ملازم ہے. کیا کہیں ان کو، ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، وہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اب سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. نواز شریف تو اس بات پہ بڑا حیران ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے کہ وہ اس اقتدار کا حصہ نہیں بنا ہے. لیکن شہباز شریف جو کہ صرف اور صرف اقتدار چاہیے، ملازمت چاہیے اور بہترین ملازم ثابت ہو رہا ہے. آپ کو کہا تھا کہ محسن نقوی ایسے نہیں آیا. محسن نقوی ایک ڈیفیکٹو وزیر اعظم کی طرح کام کر رہے ہیں، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اپنا عمران خان صاحب نے جو 23 مارچ کے حوالے سے، جیل کے حوالے سے جو پیغام دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے آپ کو پتا ہے ناجائز طور پر قید ہیں، کیس بنتا کوئی نہیں ہے لیکن زبردستی کیس بنے ہوئے ہیں. جامعہ پاکستان پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. 23 مارچ تصور پاکستان کا امین اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے اصول اور قیام کے عہد کا دن ہے. اس مبارک دن کے موقع پر غلام ہندوستان کے مسلمانوں نے اقبال کے فلسفہ خودی اور خود مختاری سے روشنی پاتے ہوئے جناب ایک قائد اعظم کی قیادت میں ایک آزاد مملکت کے حصول کا عہد باندھا. بانیان پاکستان کے آزاد مملکت کے حصول کی حکمرانی، مساوات، عدل و انصاف اور جمہوری اقتدار اور روایات کی پاسبان ریاست کے قیام سے مزین تھا. جامعہ پاکستان کے روج آج پاکستان کو بانیان پاکستان کے تصورات و فرامین کی روشنی میں دستور و قانون اور فلاح و ترقی کے راستہ ایک جمہوری ریاست کی صورت میں ڈھالنے کے عزم کا ارادہ ادا کرتے ہیں. ہمارا عہد ہے کہ غلامی کے کسی صورت میں قبول کریں گے نہ دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قانون کی حقیقی آزادی سے کم کسی شے پر مطمئن ہوں گے. یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے. حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال 23 مارچ کے بعد اگر کوئی لیڈر کوئی ویژن رکھتا ہے، لوگوں کو اختلاف رہے گا، اعتراض رہے گا طریقہ طرز پہ، طریقہ سیاست پہ، لیکن لیڈر پہ عمران خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. اگلی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے، پھر میں مین ایشو کی طرف چلتا ہوں. افسران کی تعیناتی پر وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی نے پنڈی سے مدد مانگ لی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب کتنے ہیں وہ. شہباز نے محمد علی رنداوا اور محسن نقوی لیفٹیننٹ سہیل اشرف کو چیئرمین CDA اور چیف کمشنر لانے پر پابند ہے. یعنی اسلام آباد کے اندر مین محمد علی رنداوا جو کہ شہباز شریف کے بہت قریب ہیں، لیکن محسن نقوی لیفٹیننٹ جو ہے نا سہیل اشرف کو CDA کا چیئرمین یا چیف کمشنر لانے پر بزد ہے. اور سیکٹری داخلہ کے لیے محسن نقوی نے ڈاکٹر عثمان انور اور پرائم منسٹر نے 3 سیکٹریوں کا نام دے دیے. اب سمجھ آئیے گا لڑائی کیا ہے یا جھگڑا کیا ہے یا یہاں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے، یہ میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں. میرا تو کام آپ کے سامنے رکھنا ہے، اب یہ فیصلہ کرنا ہے. بہت جلد میں نے آپ کو کہا کہ 4 مہینے بعد یہ گورنمنٹ جانے والی ہے. یہ 4 مہینے کے اندر اس گورنمنٹ کی ہوا نکل آئے گی، چیخیں نکل آئیں گی عوام کی. جو مرضی کہتے رہے، ہم سے تو نہیں جھوٹ بولا جاتا. جو جھوٹ بولنا چاہتے ہیں بولتے رہیں. 1973 کا آئین جو ہے سب سے بڑا جو کارنامہ ہے نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا، یہ ماننا پڑے گا ہمیں. ایک منتشر قوم کو ایک متفقہ آئین دیا اور بہترین آئین تھا. وہ ترامیم کے ساتھ جو ہم نے ستیہ ناش کیا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ان ترامیم سے ہر ایک نے کیا کیا فائدے لیے، ڈکٹیٹر نے مارشلائی دور میں کیا فائدے ہوئے، LFO کیا بنتا رہا، 18ویں آئین کی شکل بگاڑ کے ہم نے رکھ دی، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن تاریخ کے جھروکوں میں یہ ایک متفقہ آئین ہے. اپریل 1973 کو قومی اسمبلی نے پہلے متفقہ دستور کی منظوری دی تھی، جو 4 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا تھا. یہ ایک پارلیمانی آئین تھا. آپ کو یاد ہے بھٹو صاحب کی خواہش
اور 1956 اور 1962 کے سابقہ دونوں دستور اور اس سے پہلے 1972 کا ایک عارضی دستور بھی بنا تھا۔ 1973 کا دستور صدارت کی بجائے پارلیمانی طرز کا تھا، حالانکہ حضرت قائد اعظم جو چاہتے تھے، نے آخر میں بھی لکھا تھا کہ صدارتی نظام حکومت، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت ہوتا تو یہ ملک کہاں کا کہاں چلا جاتا۔ اس آئین کے مطابق اختیارات صدر کی بجائے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، جسے قومی اسمبلی کی ارکان کی اکثریت منتخب کرتی ہے یا معطل کرتی ہے۔ یا آپ لوگوں کے سامنے پتہ ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو، 1972 کا جو تیسرا آئین تھا یہ عبوری آئین تھا، جو 5 ماہ کی قلیل مدت میں بنا تھا، جس سے مارشل لا کی علامت کو ختم کیا گیا تھا۔ یہ بھی صدارتی طرز کا آئین تھا۔ دسمبر 1971 سے اپریل 1972 تک بھٹو صدر صاحب جو ہیں وہ صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، یاد رکھیے گا بھٹو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، دونوں مناصب اور فائد رہے۔ مارشل لا کا تسلسل اور بھٹو کا مارشل ایڈمنسٹریٹر بننا بظاہر اس وقت ایک قانونی ضرورت تھی، کیونکہ انتقال اقتدار اس صورت میں ہوا تھا، مگر بھٹو صاحب نے مارشل لا کے ضابطوں کو بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مارشل لا کا استعمال انہوں نے منفی اور مثبت دونوں طرح کے کاموں کے لیے کیا۔ انہوں نے جہاں مخالف صحافیوں کی گرفتاری، ان کے جرائد پر پابندی عائد کرنے کے لیے مارشل لا ریگولیشن کا استعمال کیا، وہیں زرعی اصلاحات، یہ مارشل لا ریگولیشن کے حوالے سے آپ عام سنتے آئے ہیں، وہیں زرعی اصلاحات بھی مارشل لا کے قانون کے ذریعے نافذ کی گئی۔ 1973 کا آئین پاکستان بننے کے 26 سال بعد بن پایا۔ ان 26 سالوں میں مختلف سیاسی بحرانوں کی اماجگاہ پاکستان بنا رہا۔ اس دوران ملک میں 2 مرتبہ فوجی آئین آمریتیں قائم ہوئیں۔ ان 26 برسوں میں ملک نے 3 دستور کا تجربہ کیا۔ پاکستان آزادی کے 9 برس تک گورنمنٹ آف ایکٹ انڈیا ایکٹ مجریہ 1935 ملک کے عبوری دستور کے طور پر نافذ عمل رہا۔ 1956 کا پہلا دستور بنایا گیا، لیکن صرف 2.5 سال بعد اکتوبر 1958 میں اس کو کالعدم قرار دے کر ریاست کے مارشل لا کے سپرد کر دیا گیا۔ 1962 میں اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب نے ملک کا تیسرا آئین دیا، جو 1959 میں ان کی معزولی تک نافذ العمل رہا۔ اس کی آئین کی جو ہے نا اپنا تدوین اور منظوری کے حوالے جو پس منظر ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جدید قومی ریاستوں کی تاریخ کا مطالعہ اس امر کی بخوبی توثیق کرتا ہے کہ آئین سازی کا کام کم و بیش سبھی ریاستوں کے لیے ایک بڑی آزمائش اور مشکل امتحان ثابت ہوا۔ پاکستان میں پہلا دستور بنانے میں 9 سال کی مدت لگی، مگر اسلام میں دستور سازی میں تاخیر کی وجہ پاکستان میں دستور سازی میں تاخیر کی وجہ صرف درپیش سیاسی اور سماجی معاملات کا ٹکراؤ اور سیاسی قوتوں کا اختلاف فکر و نظر ہی نہیں تھا، بلکہ ریاست کے اقتدار اور آزادی کے فوراً بعد ہی قابض ہو جانے والے غیر سیاسی، انتظامی اور عسکری اشرافیہ کی اس ملک کو اپنی خواہش اور منشا کے مطابق چلانے کی ضد بھی تھی۔ ایوب خان عسکری اور سول افسرشاہی کی مدد سے تقریباً 10.5 سال ملک کے سیاہ و سفید کے مالک رہے، اور بالآخر ایک بھرپور عوامی تحریک کے آگے ایوب خان کو اتحاد ڈالنے پڑے، لیکن انہوں نے جاتے جاتے اپنے ہی آئین کو کالعدم قرار دے کر ملک کو ایک اور مارشل لا کے سپرد کر دیا۔ ملک کے دوسرے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یحییٰ نے انان اقتدار سنبھالتے ہی یہ پڑھا کر بتایا کہ وہ حالات کے سنبھلتے ہی ملک میں آئین سازی کے انتخابات منعقد کرائیں گے، مگر تاکہ ایک نیا آئین مملک کو دیا جا سکے۔ نئی فوجی حکومت کا یہ فیصلہ قطعاً غیر ضروری اور بدنیتی پر مشتمل تھا۔ ایوب کے پورے دور حکومت میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا مطالبہ یہ رہا کہ 1956 کے آئے دستور کو بحال کیا جائے۔ 1973 کے آئین کی دستور کی منظوری اور اس کا نفاذ ایسا ہوا۔ مارشل لا اٹھنے کے بعد نئی حکومت کے سب سے زیادہ اہم کاموں میں سے ایک نئے آئین کا مسودہ تیار کرنا تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد 1972 کو اور 1970 کے انتخابات کی بنیاد پر اسمبلی بنائی گئی تھی۔ ایک کمیٹی مختلف سیاسی جماعتوں کے کراس سیکشن سے قائم کی گئی تھی۔ اس کمیٹی کا مقصد ملک میں ایک اور آئین بنانا تھا، اور جس کا مقصد تمام سیاسی پارٹیوں کو متفق کرنا تھا۔ کمیٹی کے اندر ایک اختلاف یہ آیا کہ ملک میں پارلیمنٹ اقتدار کا نظام ہو یا صدارتی نظام۔ اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری کے معاملے پر مختلف خیالات تھے۔ 8 ماہ آئینی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مرتب کرنے کے لیے صرف کیے۔ بالآخر 10 اپریل 1973 کو اس نے آئین کے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی۔ قومی اسمبلی میں اکثریت یعنی 135 مثبت ووٹوں کے ساتھ اسے منظور کر لیا گیا، اور 14 اگست 1973
وہی آئین پاکستان نافذ کر دیا گیا۔ اس دستور آئین کو پاکستان کا دستور اور اسلامی جمہوریت کا آئین مجریہ 1973 بھی کہتے ہیں۔ اسے آئین کے انگریزی اردو میں کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ بڑی بات تھی وہ مسلمانوں کے حوالے سے، احمدی فرقہ کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا یہ تا قیامت یہ احسان رہے گا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے آئین پاکستان کے لیے۔ آئین شکن مر کھپ گئے اصولی طور پر تو میں بننے والے پاکستان کے تیسرے یا چوتھے آئین، جو کہ تیسرا 1972 کا وہ عارضی آئین تھا، کا انجام بھی سن 1973 میں بننے والے جنرل ضیاء اللہ کے ایک مارشل ہی میں تھا، جب متوقع ان کو توڑا اور بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر اس بدقسمت ملک پر قابض ہو گئے۔ یہ آئین البتہ بڑا سخت جان ثابت ہوا، کیونکہ اس نے 2 آمروں اور بیشتر عرصہ نئی معاملہ نظام کو برداشت کیا۔ اسے توڑنے والے مر کھپ گئے، لیکن عوامی نمائندگان کا بنایا ہوا آئین یہ آج بھی زندہ و پائندہ ہے اور جمہوریت دشمن قوتوں کے سینوں پر مسلسل مونگ ڈال رہا ہے۔ ایک متفقہ آئین ہے، لیکن پاکستان کے 1973 کے مستقل اور متفقہ آئین کی منظوری کے خلاف کوئی ووٹ نہیں تھا، لیکن 3 ارکان اسمبلی نے اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کیا۔ ان میں سب سے اہم شخصیت میاں محمد علی قصوری، آپ سمجھ گئے ہوں گے نام کیا ہے، جو بھٹو حکومت کے 1972 کے عبوری آئین کے خالق تھے۔ ان کا اصل تعلق نیشنل عوامی پارٹی سے تھا اور سوشل نظریات رکھتے تھے۔ شاید آئین سازی میں مذہبی حلقوں کے بے جا مطالبہ کو تسلیم کرنے پر بھٹو صاحب سے ناراض تھے، اس لیے دستور سازی کے دوران ایک بار استعفیٰ دے چکے تھے، لیکن کام مکمل ہونے تک بھٹو صاحب نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ دوسرے بریلوی صاحب تھے، جو بریلوی سیاسی جمعیت علماء پاکستان کے صدر مولانا شاہ احمد نورانی تھے، جبکہ تیسرا شخص جو ہے وہ احمد رضا قصوری تھا، جو 1973 میں پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ بھٹو کے بغض میں اس نے ووٹ نہیں دیا، لیکن خود کو آئین کا گاڈ فادر کہتا پھرتا ہے۔ اس شخص کے باپ کے قتل کے کیس میں 1979 میں بھٹو صاحب کو بے گناہ پھانسی دے دی گئی۔ پاکستان پر 26 سال رہے، سر زمین بے آئین ہونے کی تہمت لگاتی جا رہی، بالآخر ایک متفقہ آئین منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سفر میں اس کو بڑے حادثات دیکھنے پڑے، یہاں تک ایک بڑا صوبہ جو آغاز کار میں شریک سفر تھا، حصول منزل کے وقت ایک الگ ملک بن چکا تھا اور اپنا ایک الگ دستور بھی بنا چکا تھا۔ بنگلہ دیش نے اپنے دستور کے نفاذ کے لیے 16 دسمبر 1972 کی تاریخ منتخب کی۔ اسی روز بنگلہ دیش اپنی آزادی کی پہلی سالگرہ مناتا ہے۔ 1973 کا آئین ایک بہترین آئین ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس بنیادی طور پر 3 ستون آپ کو پتہ تقسیم کیے گئے ہیں: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ مقننہ قانون سازی بناتی ہے، آئین بناتی ہے۔ آئین ساز اسمبلی تو بیسیکلی آئین ساز اگر منتخب ہو کے آئے گی، عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے انتظامیہ کے فیصلوں کو۔ یہ تینوں سیپریٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں حال جو دیکھ لیا اس ملک کا کہ یہاں انہیں پاکستان 1973 بھی کام نہیں کر سکا اور عدالتیں بھی اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرتی رہی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔